ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی تکلیف انسان کی اگر قسمت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھی ہے تو وہ تکلیف اسے پہنچنی ہے۔ لیکن میں جو دوسری بات کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ بات بالکل ذہن میں نہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ناانصافی کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک ذرے کے برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اور کوئی اگر نیکی کرتا تو اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ میں نے دیکھا بعض لوگ ایسے کہتے ہیں میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں تکلیف ہو رہی ہے، اسے کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندے یہ تو دیکھو اور کتنی تکلیفیں اسے لگیں جو آپ کو نہیں ہو رہی۔ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو، اس کی آپ کو خبر نہ ہو۔ تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بالکل کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ناانصافی نہیں ہوتی۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ تو کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، کچھ ایسے لوگوں سے ملا جو کہ جی بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، بڑا معاملہ ہے جی۔ تو دیکھا تو وہ ان کے کام ہی ایسے تھے کہ پریشانی بنتی تھی ان کے لیے۔ وہ ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے جی کہ میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، گھر میں سکون کوئی نہیں ہمارے، تو دعا کریں، وہ بڑا معاملہ خراب جا رہا ہے یہ۔ اور کیا ہوا، ایک دفعہ میرا کہیں گزر ہوا تو میں نے دیکھا کسی اور خاتون کے ساتھ وہ خوش گپیوں میں نے انہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ بڑا عدل کرنے والے ہیں، اللہ بڑا عدل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو یہ واویلا مچانا یہ کفران نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جب ان کی بیوی نے کہا کہ آپ پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صحت اللہ نے کتنے سال دیے رکھی، اگر 70 سال صحت دیے رکھی تو 7 سال تکلیف کیا آ گیا تو کیا ہوا۔ معاملہ یہ ہے ناظرین کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ شور مچانا شروع کرتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ کے انصاف، اللہ کی جسٹس کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مدد کیسے آئے ہمارے پاس۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ اکیلے نہیں جو اس تکلیف میں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دنیا میں کتنا غم ہے۔ جب اس نے لوگوں کی طرف دیکھا نا، لوگوں کی دنیا میں دیکھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تکالیف نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں تکلیف اپنی اور دوسرے کی خوشی، کہ وہ تو بڑے مزے میں رہ رہا ہے، وہ تو بڑا اس کو یہ چیز ملی، وہ چیز ملی ہوئی ہے، اس کی تکلیفوں کا نہیں اندازہ ہوتا، اپنی تکلیفیں دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم، کہ جب میں دنیا کے غم دیکھتا ہوں تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ میرا غم تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اور آپ خود سوچیں کہ آپ اکیلے تو نہیں اس تکلیف میں، کیا کچھ نہیں اللہ کے انبیاء جو دنیا سے، ان پہ کیا کچھ نہیں گزری، کیا کیا امتحان نہیں دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام پابند سلاسل رہے، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری رہی، حضرت نوح علیہ السلام اتنا عرصہ لوگوں کے ساتھ لوگ تکفیر کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم ہٹ درم رہی، کس کس کو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جتنی تکالیف، سب سے زیادہ تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا اللہ نے مقام اور سربلندی عطا فرمائی، اللہ نے اتنا. اس لیے جب ہمارے اوپر ایسا وقت آئے تو یہ نہ سوچے کہ آپ اکیلے ہی ہیں دنیا میں اکیلا ہی ہوں، مجھے ہی صرف تکلیف ہے. دنیا میں آپ سے بہت زیادہ. وہ شیخ سعدی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جس میں کہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے تو وہ چلے اللہ سے احتجاج کرنے کہ مسجد جا کے اللہ سے کہوں گا یا اللہ کس حال میں پہنچا دیے، جوتے تک نہیں ہیں. تو رستے میں دیکھا تو ایک بندہ تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. تب شیخ سعدی جب مسجد میں داخل ہوئے تو یہ جو انہوں نے نماز پڑھی، یہ شکرانے کی نماز تھی کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے پاؤں دیے. یقین کریں جو مقام گلہ ہوتا ہے وہ مقام شکر ہوتا ہے بنیادی طور پہ، جسے ہم مقام گلہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں نا. جیسے یہ مقام تھا نا جس پہ شیخ سعدی گلہ کرنے چلے تھے اپنے رب سے، تو انہوں نے دنیا میں دیکھ لیا تو انہیں پھر مقام شکر ملا. اسی طرح اگر ہم ارد گرد دیکھ لیں اپنے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، میں اکیلا ہی اس مشکل میں نہیں ہوں، میں اکیلا ہی مصیبت میں نہیں ہوں، بلکہ یہ تو کچھ بھی مصیبت نہیں ہے، اس سے کئی زیادہ بڑی مصیبت جو ہے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اور ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کے کفارے کے طور پہ بھی جب کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. تم جو گھروں سے نکالے گئے، ہجرت ہوئی، تکلیفیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، لڑے اور میری راہ میں جانیں دیں، یہ تمہارے گناہوں کے کفارے کے طور، اس سے تمہارے گناہ میں نے معاف کیے. یعنی کہ تکلیف اگر اس کو انسان صبر کے ساتھ جھیلے تو وہ اس کے گناہوں کے کفارے کے طور پر. ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں تپ رہے تھے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے، آپ کو تو 2 کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں مجھے 2، یعنی کہ جتنا ایک بندے کو ہوتا ہے 2 بندوں کے برابر مجھے. تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ کو اجر بھی 2 گنا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تکلیف، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو چبھتا ہے ایمان والے کو، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے پتے شاخ سے پتے جھڑتے ہیں، ایسے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. یعنی تکلیف کے اوپر صبر کرنا. اور یہ تکلیف تو بڑی کوئی اتنی لمبی چوڑی تو نہیں. اور یہ دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں کہ اگر وہ گناہ کا کفارہ آج ہو جائے اور گناہ کی معافی مل جائے اور جہنم میں نہ جلنا پڑے اور ادھر تکلیفیں بچ جائیں تو کیا یہ سودا برا سودا ہے. اور یہاں تو اللہ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک تکلیف کی بھی، جسمانی تکلیف کی میں بات کر رہا ہوں کہ جسمانی تکلیف بھی آپ کو ایک حد تک آئے گی، اس سے بعد کیا ہوگا، آپ بے ہوش ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہوش میں نہیں رہتا انسان. یعنی کہ تکلیف، کوئی جسم میں ایسی تکلیف ہوئی، کوئی زخم ہوا، اب وہ ایک حد تک جب برداشت سے باہر ہوگا اسی وقت ہی آپ بے ہوشی میں چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. وہاں تو کوئی بے ہوشی نہیں، اور وہاں تکلیف بھی 1000 گنا زیادہ بڑھا دی جائے گی. تو آج اگر وہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول انہوں نے پتے جھاڑے ایسے
اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردیوں میں باہر تشریف لائے اور شاخ کو پکڑ کے جھاڑا. اب سوچے سردیوں میں تو پتے کیسے زرد ہوئے ہوتے اور شاخ جھاڑیں تو کچھ نہیں بچتا, اور جھاڑتے ہوئے یہ کہا کہ جب مومن پہ تکلیف آتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں. ایسے میں کیا کرے اور نیکیاں کرے, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا صدقہ کرے, اس سے بھی اس کے دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, تمہاری اچھائیاں جو ہیں تمہاری برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. صبر ایک اچھا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایک ایسا ورچو ہے, ایک ایسی نعمت ہے. تو جب یہ بندہ کرتا ہے تو اس کے صدقے میں برائیاں اور جو برے اعمال کو ایک طرح پلندہ ہم اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نظر اپنی رحمت سے ہمیں اسے نجات دلا دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہے. اور ایک اور بات کہ جب بندہ ایسے وقت میں آئے تو پھر وقت کو برا نہ کہے. یہ بھی ایک عام عادت ہے, برائی کو, اس کو بیماری کو برا کہنا, اسے گالی دینا, یہ کیا بیماری, اس کو برا بلا تان کرنا, وقت کو تان کرنا, یہ تو وقت ہی میرا غلط آ گیا ہوا ہے. یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ام صاحب, انہیں تیز بخار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے بخار کو برا بھلا کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو. بیماری کو برا کہنا, وقت کو برا کہنا, حالات کو برا کہنا, اس سے منع کیا گیا. اور ایک اور بہت بڑی مجرب چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے. اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو میرے حکم کے بغیر نہ آئے, میرے حکم سے آتی ہے اور تمہارے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں. تمہارے برے عمل ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تم اس بیماری میں, جو اس مشکل میں, اس تکلیف میں پھنسے ہوتے ہو. حالانکہ میں بہت سارا معاف بھی کر دیتا ہوں. تو کیا کرے انسان, اگر بیماری آئی, تکلیف آئی, پریشانی آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, استغفار کی کثرت شروع کر دے. اگر برا وقت آ جائے تو استغفار کی کثرت شروع کر دے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. معافی مانگو, اللہ تمہارا بڑا رحیم ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تمہارا بڑا رحیم ہے, معاف کر دے گا. کیا کرے گا پھر؟ بارش برسا دے گا تمہارے اوپر, تمہاری مدد کرے گا, تمہیں اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, تمہیں بہترین جنتیں عطا کرے گا, نہریں بہا دے گا. اللہ سے معافی مانگو. تو یہ نہیں کہ تسبیح, صرف تسبیح, استغفار کی تسبیح دل سے پڑھنی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے بہت زیادتی ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. کیا پڑھا تھا جب مشکل میں آئے تھے آدم علیہ السلام, تو کیا کہا تھا کہ یا رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, مجھے معاف کر دے, نہیں تو میں تو خسارے میں. اور دل سے اس کو, یا اللہ مشکل میں آیا ہوں, یا اللہ معاف کر دے, میرے کرتوت ہے, میں معاف کر دے, میرے کرتوت معاف کر دے. اور استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ جو کثرت سے استغفار پڑھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پریشانیاں, تکلیفیں ایسے جھاڑ دیتے ہیں اور اس کی کوئی بات نہیں, بات ٹالی جاتی. تاریخ کی کتابوں ایک واقعہ آتا ہے کہ امام مالک ایک دفعہ نکلے تو عراق کے کسی شہر میں
گئے تو رات ہو گئی، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، مسجد میں تھے تو انہوں نے کہا جی مسجد تو ہم نے بند کرنی ہے، اب کیا کریں؟ وہ باہر نکل آئے، اب وہ سوچ میں پڑے کہاں جاؤں، سرائے بھی کوئی قریب نہیں، رات بھی بسر کرنی ہے۔ ایسے میں انہیں ایک گھر سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی، کسی آدمی کی کوئی آواز آئی، انہوں نے دستک دی تو ایک بندہ باہر نکلا، تو آپ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے اگر آپ جگہ دے دو رات گزار لوں۔ تو کہتا جی آپ لے آئیں، تشریف لے اندر آ جائیں۔ اندر گیا تو پتہ چلا کہ وہ دھوبی ہے جو کپڑے دھو کے اور اس کو استری کرنا اور کپڑوں کو، تو وہ یہ کام کرتا ہے، اور وہ اپنا کام کر رہا تھا، ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھے جا رہا تھا، ساتھ استغفار کیے جا رہا تھا، اللہ سے معافی مانگے جا رہا تھا۔ تو امام مالک وہاں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگے کہ بھئی یہ آپ کب سے یہ وظیفہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی کہ کافی عرصے سے کر رہا ہوں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریشانیاں ٹال دیتے ہیں، جو دل میں خواہش ہوتی ہے وہ خواہش تک پوری کر دیتے ہیں، بس اب تو ایک خواہش رہ گئی ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا خواہش رہ گئی؟ کہنے لگے کہ اب تو یہ خواہش ہے کہ اپنے وقت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اگر ملاقات اللہ کروا دے۔ تو امام مالک فرمانے لگے میں ہی ہوں آپ کے سامنے۔ تو انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمانی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ بخشتے ہیں، اور وہ جو پریشانی، وہ تکلیف جو کہ اس گناہ کی پکڑ کے طور پہ آئی ہوتی ہے، وہ اس کے سر سے ٹل جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بہترین اور مجرب نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے، وقت گزر جائے تو اس پہ حزن کرنا۔ یعنی کہ حزن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برا وقت آیا، گزر گیا، تو اس کو بیٹھ کے روتے رہنا۔ کہتے ہیں فلاگ آن ڈیڈ ہارس، وہ وقت گزر گیا، وہ معاملہ ہو چکا، پھر بھی اس کو یاد کر کر کے تو پریشان ہوتے رہنا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کہ اس پہ حزن نہ کرو جو تم سے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، حزن نہ کرو، پرانا یاد کر کر کے اسے پریشان نہ ہو، جو گزر گیا برا تھا، اچھا تھا، گزر گیا۔ اب ہوتا کیا کہ ہم اپنی کھڑکیاں نہیں بند کرتے، ماضی کی جو کھڑکیاں نا ہمیشہ کھولی رکھتے، اور ماضی کی کھڑکیاں ہمیشہ جی وہ بس یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس سے اپنے حال کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ اگر کوئی ایسا مشکل وقت آ گیا تھا، کبھی کوئی ایسی معاملہ ہو گیا تھا، اللہ نے اپنا فضل کیا، وہ وقت گزر گیا، تو پھر ایک اور بڑی چیز ہے کہ یہ مشکل کے بعد تو آسانی آنی، یہ بھی چیز یاد رکھیں۔ جب مشکل آئے تو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ تو آسانی ہے۔ دیکھیں نا، رات کے ساتھ کیا چیز لگائی ہے اللہ نے؟ دن، رات ختم ہوتی دن آ جاتا ہے۔ ہر عروج کو آخر زوال ہے، اے بادشاہ وقت تیرا کیا خیال ہے؟ ہر وقت، کوئی وقت بھی سدا نہیں رہتا، ہر وقت کا ہر گھڑی کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا، اس کے بعد وہ وقت، جیسے اچھا وقت ہمیشہ نہ رہا، اگر کسی آسودگی تھی وہ اچھی نہ رہی، کبھی صحت ہی نہ رہی، تو ایسے ہی یہ برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا جب بھی مشکل وقت آئے کہ یہ ایک وقتی طور پر امتحان آیا ہے میرے اوپر، ایک وقتی طور پر امتحان ہے۔ اور یقین کریں ناظرین، کئی ایسے میں نے دیکھے جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ جان نکل جائے گی، مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، برداشت نہیں کر پا رہے۔ چند سال بعد انہی صاحب سے ملاقات ہوئی کہ
کہ جب مشکل گھڑی گزر چکی ہوئی تھی تو انہیں یاد کرایا تو انہیں وہ یاد ہی نہیں تھا. وہ کبھی ایسا وقت بھی آیا تھا زندگی میں کہ ایسا معاملہ بھی ہوا تھا کہ بس جان پہ بنی ہوئی تھی کہ بس جان نکل جائے گی, جان دے دیں گے, اور اللہ نے کرم کیا, یاد بھی نہیں کہ وہ وقت بھی کبھی زندگی میں آیا تھا. ایک اور چیز جو ہے, اللہ کی مشیت اور اللہ کی مصلحت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ دانا اور کون ہو سکتا؟ میں اور آپ تو دانا نہیں ہو سکتے نا. اب بچہ ہے, بچہ اگر کھیلنے کے لیے سانپ مانگے گا تو آپ تو کبھی نہیں دیں گے, اور وقتی طور پہ بچے کو لگے گا کہ یہ تو میرے سے بڑی ناانصافی ہوئی. اب اسے کیا پتا کہ یہ سانپ تو اسے ڈسنے کے لیے تھا, اسے آپ نے بچا لیا. اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مشکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ مشکلیں نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھلائی ہوتی ہے, اس میں خیر ہوتی ہے. میرے ایک دوست تھے, وہ انہوں نے نوکری سے ریڈنڈنٹ کر دیا گیا, کہ جیسے ہوتا ہے کہ اب سٹاف کو ڈاؤن سائز کیا گیا تو انہیں بھی فارغ کر دیا. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو بڑے خوش و خرم, ماشاءاللہ بڑے خوش و خرم, ناشتہ کر رہے ہیں بڑے خوش. تو میں نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ آپ کی اس طرح نوکری چلی گئی. بڑے خوشی سے انہوں نے کہا, کہنے لگے بڑا اچھا ہو گیا, نہیں تو میں تو ساری زندگی اس نوکری سے چمٹے رہنا تھا اور کبھی فیصلہ نہیں کر پانا تھا کوئی اچھی ڈھنگ کی نوکری ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے, اب میں انشاءاللہ کوئی اچھی جاب ڈھونڈوں گا. اللہ نے کرم کیا الحمدللہ کہ اللہ نے بعد میں ان کے ساتھ بڑا معاملہ. یہ بھی بڑا ہے کہ اللہ سے آپ کیسا گمان رکھتے ہیں, اللہ سے کیسا گمان رکھتے ہیں. انہوں کا گمان یہ تھا کہ بھئی یہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, میں نے تو کبھی اس کو چھوڑنا نہیں تھا اور ساری زندگی اسی میں گزر جانی تھی. اللہ نے چھڑائی ہے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی اس میں تدبیر ہے, اور میں اس کا کیوں نہیں اس کا فائدہ اٹھاؤں. اور آخری بات جو سب سے اہم جو سمجھنے والی ہے, اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا, ہر حال میں راضی رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے, اللہم اسألک الرضا بعد القضاء, اے اللہ اپنے فیصلے کے بعد مجھے اس پر راضی رہنے والا بنا. یعنی کہ جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے, اللہ امتحان لے, اللہ فرماتے ہیں ہم امتحان لیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن آگے کیا کہتے ہیں, اتنے امتحانوں کے بعد کیا کریں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے ان لوگوں سے جو صبر کرنے والے. تو جو اللہ سے راضی رہنے والے ہیں, ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے, خوشی کا وقت ہے تب بھی اللہ سے راضی, غمی کا وقت ہے تب بھی اللہ سے راضی, جو تنگی آئی تب بھی اللہ سے راضی. اور اسی لیے تو اللہ نے کیا ٹائٹل دیا صحابہ کرام کو, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. ناظرین, یہی وہ نقطہ ہے, اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا, اللہ کے حکموں میں راضی رہنا, اللہ نے جو حالات دیے ان پہ راضی رہنا, اللہ نے جو جس طرح رکھا اس میں راضی رہنا. یہی تو ایک بندگی ہے, اور اللہ نے تو بنائی ہمیں بندہ ہے, عبد ہیں ہم, اور یہی بندگی کا بہترین جو ہے جو اظہار ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہ کے ہے. اور کیسے پتہ چلے اللہ آپ سے راضی ہے؟ کہ جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر آپ سے راضی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.